الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا آیت نمبر 129 سورہ البقرہ۔ سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط۔ گزشتہ جو اسباق ہیں ان کے اندر سورہ بقرہ کا جو دوسرا بنیادی مضمون ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بانی کعبہ جو تھے اولاً ان کی فضیلت کا بیان تھا، پھر ثانیاً خود کعبہ کے فضائل کا بیان تھا، پھر اس کے بعد جو بانی کعبہ تھے ان کے اخلاص کا کیا تھا، بیان تھا، جو کہ ہمارا گزشتہ سبق تھا۔ اب اس میں بانی کعبہ کی جو دعا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج کے سبق میں اس کا کیا ہے، بیان ہے۔ گویا کہ آج کا جو سبق ہے در حقیقت اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے۔ اس وقت کے موجود ہر گروہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ابراہیمی ہو تو پھر تم حضرت ابراہیم کی دعا کو بھی کیا کرو گے، مانو گے، اور اگر حضرت ابراہیم کی دعا کو مانو گے تو یقیناً تم اس نبی پر کیا لاؤ گے، ایمان لاؤ گے۔ یہ تھا اس کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط۔ گزشتہ جو سبق تھا بڑا ہی زبردست قسم کا سبق تھا، اور آج کا سبق بھی بعین ہی اسی طرح ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم کے اخلاص کو ذکر کر کے ہمیں بھی قرآن مقدس نے اخلاص کی کیا دی ہے، دعوت دی ہے۔ جتنا مرضی تم عمل کر لو، آخر میں یہی کہو ربنا تقبل منا، اے پروردگار عالم اب اس خدمت کو جو آپ کی شایانہ شان نہیں ہے، اپنے فضل سے اس کو کیا کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اور پھر جو اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس خدمت کے اوپر آپ کو استقامت نصیب فرما دے۔ یہ ہے بانی کعبہ کا اخلاص۔ یہ ہے بانی کعبہ کے اخلاص کا بیان کہ پروردگار عالم میں نے بھی خدمت کی ہے، میرے بیٹے نے بھی آپ کے گھر کی خدمت کی ہے، ہم نے اس کی بنیادیں اٹھائی ہیں آپ کے حکم کے مطابق۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ یہ میں نے اور میرے بیٹے نے جو خدمت سر انجام دی ہے، اب ہم دعا کرتے ہیں مسلمین لک کہ اے اللہ ہمیں اس خدمت کے کام پر کیا دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے۔ یہی دعا ہمیں سکھائی گئی سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط، مل گئی ہے، اس لیے تو نماز پڑھ رہے ہو، اس لیے تو فاتحہ پڑھ رہے ہو، اس لیے تو آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہو کہ جس کے اندر پورے قرآن کا مضمون کیا کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ تو بار بار جو اللہ سے صراط مستقیم کا سوال ہے، یہ در حقیقت
اس صراط مستقیم پر اللہ سے کیا مانگی جا رہی ہے؟ استقامت مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو خدمت کی ہے، ایک تو اللہ سے اس خدمت کو دعا کے ذریعے کیا کرواؤ، قبول کرواؤ، اور دوسرا اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں اس خدمت پر کیا دیجیے؟ استقامت نصیب کر دیجیے۔ اور پھر حضرت کی گزشتہ جو دعا تھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جہاں اپنے لیے اللہ سے خدمت مانگنی ہے، جہاں اپنے لیے اللہ سے خدمت پر استقامت مانگنی ہے، یہ دونوں کام آنے والی ذریت کے لیے بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ جیسے ہمیں قبولیت خدمت دی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دینا۔ یا اللہ جیسے آپ سے ہم استقامت کا سوال اپنے لیے کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کو، آنے والی اولادوں کو بھی ایسی استقامت نصیب فرما دینا، کر دینا۔ تو پتہ چلا کہ اولاد کی در حقیقت خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم سے ان کے لیے خدمت دین بھی مانگی جائے اور پھر اس خدمت پر استقامت بھی مانگی جائے۔ بہرحال، اور آیت کا جو آخر تھا، بڑی ہی پیاری بات لکھی ہے مفسرین نے، انک انت التواب الرحیم۔ اوپر کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں حج کا کیا سکھا دیجئے؟ طریقہ۔ آخر میں توبہ کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل میں جو حاجی حج پہ جاتا ہے وہ در حقیقت اپنے گناہوں پہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا سفر حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وہ انسان ایسے پلٹتا ہے واپس جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے کیا دیا ہے؟ جنم دیا ہے۔ بہرحال، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ حصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہو رہی ہے؟ ثابت ہو رہی ہے۔ اب ذرا میں اس کو آسان الفاظ میں پہلے اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کا خاکہ آیت کا ذہن میں بیٹھے، اور پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، مذاکرہ کریں گے آپس میں۔ پہلی بات ہے اس آیت میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار عالم، یہ جو خدمت کی ہے ہم نے آپ کے سامنے، اب اس خدمت کے بعد جو میں دعائیں کر رہا ہوں، ان دعاؤں میں سے ایک میری دعا یہ ہے، اس گھر کو تا قیامت آباد رکھنے کے لیے اس میں ایک عظیم الشان رسول کیا کر دیجئے؟ بھیج دیجئے، مبعوث کر دیجئے۔ رسولا منہم، پہلی بات سرسری طور پر اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ جس رسول کو مانگا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے منہم، اے اللہ یہ انہی لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں۔ جس رسول کی میں دعا مانگ رہا ہوں منہم، اے اللہ یہ انہی میں سے ہونا چاہیے، جیسے وہ خاکی ہوں، جیسے وہ بشر ہوں، جیسے وہ انسان ہوں، اے اللہ ان کے اندر جو رسول بھیجا جائے منہم، وہ انہی میں سے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یتلو علیہم آیاتک، پروردگار عالم اس رسول کے ذمے جو آپ فریضے لگائیں، ان فریضوں میں سے پہلا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں پر آپ کی آیتیں تلاوت کریں۔ آپ کی آیتیں کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ یہ تلاوت ہے، اس کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے۔ تلاوت کا تعلق کس سے ہے؟ الفاظ سے۔ اور تلاوت کا معنی ہے، اور یہ جو تلاوت کا لفظ ہے یہ فقط آسمانی کتابوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ آپ کوئی اور چیز اگر پڑھ رہے ہیں تو اسے آپ قرات کہہ سکتے ہیں، میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، میں یہ چیز پڑھ رہا ہوں، لیکن قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تلاوت کا لفظ صرف آسمانی کتابوں پر ہی کیا کیا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے، اور اب فقط یہ صرف قرآن مقدس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کا معنی جیسے اللہ پروردگار عالم نے کتاب نازل کی ہے، اس کی حرکات میں کمی پیشی کے بغیر، اس کے الفاظ میں کمی پیشی کے بغیر
بعین ہی انہی الفاظ کو لوگوں کے سامنے پڑھ دینا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ تلاوت۔ یہ پہلا فریضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے اللہ اس نبی کا دوسرا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے۔ اپنے لوگوں کو کتاب کی کیا دیں؟ تعلیم۔ تعلیم کا تعلق ہوتا ہے معنی کے ساتھ، تلاوت کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ الفاظ کے ساتھ، اور تعلیم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معانی کے ساتھ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے اللہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، یعنی اس کے معنی اور مفاہیم بھی ان کے سامنے بیان کرے۔ الکتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ والحکمہ، اس نبی کا تیسرا فریضہ یہ ہونا چاہیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکْمَةَ، اے اللہ وہ اپنے رہنے والوں کو، مکے کے رہنے والوں کو کس کی تعلیم دے؟ حکمت کی۔ حکمت کے کئی معنی مفسرین نے لکھے، لیکن جو جامع معنی ہے جس پر تمام کا تقریباً اتفاق ہے وہ ہے اپنی سنت کی تعلیم دینا۔ اپنی سنت کی کیا دینا؟ احکام شریعت کی تعلیم دینا، شریعت کی وضاحت ان کے سامنے کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ الحکمہ۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس جو ہے وہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، ابھی آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ بعد میں۔ قرآن مقدس دو چیزوں کا نام ہے، جیسے ہم نے نور الانوار میں پڑھا بھی تھا، قرآن وہ نام ہے لفظ کا اور معنی دونوں کا، لفظ بھی ہوں اور پھر کیا ہوں؟ معانی بھی ہوں، ان دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صرف قرآن مقدس کا ترجمہ کہیں پر لکھ لیں، صرف اپنی زبان میں ترجمہ لکھ لیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن ہے، تو فقہا کے نزدیک اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو، ایک الفاظ اور دوسرے کیا؟ معانی۔ ان میں ایسا رسول بھیجیے جو ان کو الفاظ قرآن کی بھی تعلیم دے اور معانی قرآن کی بھی کیا دیں؟ تعلیم۔ نمبر 4، وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ اس خانہ کعبہ کے رہنے والوں کو ایسا رسول عطا کر دیجئے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کا کیا کر دے؟ تزکیہ نفس کر دے۔ اخلاق سیئہ جو ہیں اور اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ کا پیدا ہو جانا اور اخلاق رذیلہ اور سیئہ کا نکل جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اس بندے کے اندر سے اب برے اخلاق کیا ہو گئے؟ نکل گئے، اور اس بندے کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو گئے، وَيُزَكِّيهِمْ، گویا کہ اس انسان کا کیا ہو گیا ہے؟ تزکیہ ہو گیا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آخر میں کہا گیا پروردگار عالم دعا تو میں نے کر دی ہے، اب اس کو قبول کرنا نہ کرنا اس پر آپ غالب ہیں، آپ کریں تو آپ کی مہربانی ہے، نہ کریں تو آپ کے اوپر کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ الحکیم، پروردگار عالم یہ رسول کب آپ نے بھیجنا ہے، کب نہیں بھیجنا، میں نے تو دعا کر دی ہے اور میں نے تو آپ سے اس رسول کی خاصیات مانگ لی ہیں۔ الحکیم، اب اس رسول کو کب بھیجنا ہے اے اللہ، اب آپ ہی اس کے اندر کیا ہے؟ حکیم ہے، حکمت آپ کی۔ اب جو میں نے ابھی تک بات عرض کی ہے وہ ہے ایک بات کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ظاہر ہو رہی ہے، دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کتنے فریضے ہیں؟ 4۔ پہلا فریضہ ہے تلاوت قرآن، دوسرا فریضہ ہے تعلیم قرآن، چوتھا فریضہ ہے تیسرا فریضہ ہے تعلیم حکمت، یعنی اپنی سنت کی تعلیم، اور چوتھا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ کیا کرنا؟ تزکیہ نفس کرنا۔ اب آئیے ذرا اس پر، اس آیت کے جو ابھی عارضی سی اور مختصر سی جو تشریح آپ نے سنی ہے، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی، اپنی اولادوں کی فلاح کے لیے اور کامیابی کے لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو وہ مواد جو کامیابی کا ہے وہ مہیا بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں
اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دین اور دنیا دونوں کی کیا مانگی ہے؟ کامیابی مانگی ہے، اور اسی کامیابی کا سلسلہ ہے اور اسی کامیابی کی کڑی ہے کہ اپنی اولاد کی فلاح کے لیے رسول منہم، اللہ سے کیا مانگا ہے؟ رسول مانگا ہے۔ تو گویا کہ جو نسل کی کامیابی ہے، حضرت ابراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہے کتاب کے اوپر اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اولادوں کی کامل فلاح اگر انسان کو چاہیے تو اس میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ دو، ایک ہے قرآن مقدس کی تعلیم اور دوسری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ تعلیم، یعنی اولادوں میں رسالت کا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی اولاد سمجھتی ہو اور پھر کتاب کو بھی نصب العین اگر اولاد سمجھے تو پھر حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق پھر یہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ کامیاب ہوتی۔ دوسری بات، اس مفہوم سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ تلاوت قرآن الگ ہے اور تعلیم قرآن کیا ہے؟ الگ ہے، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ مقصود ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت کا جو الگ فریضہ بتایا ہے اور تعلیم کتاب کا الگ فریضہ بتایا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تلاوت کتاب بھی مقصود ہے اور تعلیم کتاب بھی کیا ہے؟ مقصود ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، اگر حفظ کے بچے کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو طوطے کی طرح رٹنے کے مترادف ہے۔ نہیں بھائی نہیں، قرآن مقدس کا اگرچہ جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ قرآن مقدس کو کیا کیا جائے؟ سیکھ کر تلاوت کی جائے، لیکن جب تک انسان کسی سستی کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر اس کی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا تو انسان دوسرا مقصد ضرور حاصل کرے، یتلو علیہم آیاتک، یعنی وہ قرآن مقدس کی آیات کیا کرتا رہے؟ تلاوت کرتا رہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کے علاوہ بھی اس فریضے کو سر انجام دیا۔ کبھی کفار کے مجموع میں قرآن پڑھتے تھے، کبھی مسلمانوں کے مجموع کے اندر قرآن پڑھتے تھے، کبھی حضور نماز کے اندر قرآن کو کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کتاب کے جو حقوق ہیں ان حقوں میں پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کی کیا کی جائے؟ تلاوت۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، یہ مستقل فریضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھانا سکھائیں کہ قرآن کی تلاوت کیسے کرنی، اس کی حرکات و سکنات بدلنے نہ پائیں، اس کے الفاظ، اس کے حروف بدلنے نہ پائیں۔ یہ اس کتاب کا پہلا یہ ہے حق، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ ہے۔ اور پھر آپ نے اس پہ جو محنت کی ہے، سبحان اللہ، آپ نے ایسی محنت کی کہ پھر وہی لوگ جن میں حضور مبعوث ہوئے، انشاءاللہ آپ سنیں گے آخر میں، یا بھی سن لیجئے کہ جب یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم فارغ ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو ندا لگا کر کہہ دیا گیا، ہم نے آپ کی دعا کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ اب آخری زمانے میں یہ نبی آئیں گے اور ہم ان کو یہ فریضے کیا کریں گے؟ عطا کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی تلاوت پر لگایا کہ صحابہ اکرام میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن میں پورا قرآن کیا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ تلاوت ایک کام ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت بے معنی نہیں ہے، بے مقصد نہیں، بے فائدہ نہیں ہے، یہ مطلوب ہے شریعت میں۔ اور پھر ایسے لوگ بھی تھے سبحان اللہ جو 3 دنوں میں قرآن مقدس کی تلاوت کو کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے، آپ اندازہ کریں۔ اور پھر یہ جو آپ کے سامنے قرآن مقدس ہے، آپ نیچے دیکھیں بالکل پیج کے اینڈ پہ منزل نمبر 1 لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے جائیں تو منزل نمبر 2 آ جائے گی، تھوڑا سا آگے نہیں، یہ 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں ہیں؟ یہ 7 منزلیں اس لیے ہیں
کہ کچھ تو اتنے جیالے تھے جو ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، کچھ اتنے تھے 3 دنوں میں کرتے تھے، وگرنہ عمومی طور پر صحابہ میں ہر بندہ ایسا تھا جو 7 دنوں میں قرآن ختم کرتا تھا۔ اس لیے اس کو 7 منزلیں بنایا ہے۔ ایک دن کیا کریں، ایک منزل، دوسرے دن دوسری منزل، تیسرے دن تیسری منزل، چوتھے دن چوتھی منزل، اسی طریقے سے 7 دنوں میں وہ 7 منزلوں کو کیا کر دیتے تھے، مکمل کر دیتے تھے۔ تو یہ ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا پہلا مقصد کہ جس کو حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں کیا تھا، مانگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا کیا ہوں، نتیجہ ہوں، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت کا کیا ہوں، نتیجہ ہوں، اور میں اپنے اس ماں کی خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ نے کیا کیا تھا، دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا نا قبل از ولادت کہ بھئی یہ جو شام کے محلات ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اور وہ جو چمک دمک تھی تو وہ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ 12 بالکل ہاں جی، اصل میں تو اس کے پیچھے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دادا بننے تک رہیں، پوتوں کے لیے دعا تو پھر ہو ہی جائے گی۔ بہرحال تو یہ پہلا مقصد ہے، یتلو علیہم آیات، یعنی آپ ان پر قرآن مقدس کی آیات کیا کریں، تلاوت کریں۔ اس لیے محض قرآن کو فہم حاصل کر لینا اور تلاوت نہ کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں ان میں سے یہ اس طرح نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اس لیے بڑی مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ جیسے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں یہاں ہفتہ وار، ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے، وگرنہ آپ یہ تجوید والے لوگوں سے پوچھیں کہ علماء نے جو رائے قائم کی ہے وہ تجوید کا علم سیکھنا فرض عین ہے، تجوید کا علم سیکھنا فرض عین، پتہ تو چلے یہ عین ہے، یہ ہاں ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے، قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا انسان پر لازم ہے۔ تو بہرحال یتلو علیہم آیات، پہلا حضور کو تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا فریضہ الگ دیا گیا اور تعلیم کا فریضہ الگ دیا گیا، پتہ چلا کہ تلاوت الگ مقصد ہے اور تعلیم قرآن کیا ہے، الگ مقصد ہے۔ اب دوسرا فریضہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ ان کو قرآن مقدس کیا کریں، صرف محض عربی پہ عبور ہونا یا عربی کی واقفیت ہونا یا قرآن کے ظاہر معنی کو جان لینا، اس چیز کا نام تعلیم کتاب نہیں۔ اگر اس چیز کا نام تعلیم کتاب ہوتا تو حضور جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے وہ تو لوگ ہی ایسے تھے کہ انہیں اپنی زبان پہ اتنا فخر تھا کہ وہ اپنے سوا کسی کو صاحب زبان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ قرآن پڑھا جاتا تھا وہ فوراً قرآن کے مطلب کو کیا کر لیتے تھے، سمجھ لیتے۔ قرآن مقصد نہیں ہے، تعلیم قرآن مقصد ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں عربی آتی ہے جی ہم نے سیکھ لی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نہیں۔ آپ تعلیم کتاب تب معتبر ہوگی آپ کی کہ جب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی، سنت کی آمیزش ہوگی، حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق قرآن کو سیکھیں۔ وگرنہ عرب والے جن کے سامنے قرآن اترا ہے وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مقدس میں کئی باتیں ایسی، مثال کے طور پر آپ نماز لے لیں، نماز کا تو صرف قرآن میں کہا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ تم نماز کو کیا کرو۔ اب نماز کے ارکان کو مختلف جگہ سے لے کر ان کو جمع کرنا اور نماز پڑھ کر سکھانا، یہ کس نے بتایا ہے؟ تو وہ جو حکم تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آپ نماز کو کیا کرو، قائم کرو، تو وہ نماز سکھائی کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو تعلیم کتاب بھی وہ ہوگی
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ سکھائی ہے۔ خود قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے لگ جانا اور خود قرآن مقدس کو سیکھنے لگ جانا، یہ خود فریبی میں اور جو خواہشات کا اتباع انسان کرتا ہے، یہ رفتہ رفتہ انسان ان لوگوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے حضور آپ سکھائیں ان کو کتاب۔ حالانکہ اللہ یہ انتظام کر سکتے تھے کہ تلاوت قرآن بھی اللہ کہیں شعور میں ایسے ڈال دیتے، اللہ تعلیم کتاب بھی کا کوئی اور طریقہ اختیار وہ کروا دیتے، لیکن اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے آپ سکھائیں ان کو، آپ قرآن پڑھ کر بتائیں ان کو۔ تو پتہ چلا کہ تلاوت بھی وہ ہے جو حضور کے طرز پر ہو، اور تعلیم کتاب بھی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ سکھائی، اپنی طرف سے خود نہیں، بل حکمہ۔ اور بہرحال تیسری چیز کیا تھی کہ آپ ان کو کیا سکھائی؟ حکمت سکھائی۔ اور حکمت کا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس چیز کا نام کیا ہے؟ حکمت۔ تو پتہ چلا کہ جہاں تلاوت کتاب ضروری ہے، جہاں تعلیم کتاب ضروری ہے، والحکمہ، وہاں حدیث کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سیکھنا ہے، یہ بھی انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چل گئی اشارتاً کہ جیسے قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کی تعلیم جو کہ مقصود ہے قرآن مقدس کا، قرآن تو اتارا ہی اس لیے گیا ہے نا تاکہ آپ قرآن سے کیا لیں۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے پڑھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا کیا ہے؟ حق۔ تو ایسی تلاوت کر ہی وہ سکتا ہے جو قرآن کو کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے، جسے پتہ چلے کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو جہاں یہ تلاوت قیامت تک رہے گی، جہاں یہ قرآن مقدس کی تعلیم قیامت رہے گی، والحکمہ، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کیا رہے گی؟ قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے اس امت میں جنہوں نے حدیث پہ ایسا کام کر دیا ہے کہ جیسے آپ قرآن کو آنکھیں بند کر کے اس کی تلاوت کو بھی ہی وہی کہتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا تھا، اور آپ اس کی تعلیم کو وہی کہتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا تھا۔ تو ایسا کام محدثین نے کر دیا ہے کہ جیسے قرآن کو آنکھ بند کر کے آپ لے سکتے ہیں، ایسے حدیث کو بھی آپ آنکھ بند کر کے لے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی قرآن تو ٹھیک ہے لیکن زمانہ بہت گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آج کے زمانے میں بڑا وقت گزر گیا، اب پتہ نہیں یہ حدیث ویسے ہے بھی صحیح یا کہ نہیں، لہذا حدیث کو چھوڑ دو اور صرف کس کے اوپر عمل کرو؟ قرآن پر۔ یہ بہت بڑے فتنے کی بات ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ انسان تلاوت قرآن بھی کرے اور انسان تعلیم قرآن بھی کرے، والحکمہ، اور حضور کی سنت کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ ایسا نہیں، کئی مسئلے ایسے ہیں قرآن میں کہ جب تک حکمت نہ لی جائے اس وقت تک قرآن مقدس انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ باتیں ہیں ہی قرآن کی ایسی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کیا کیا ہے؟ واضح کیا ہے۔ قرآن کی واضح آیت بھی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کیا کرے؟ بیان کرے۔ بہرحال چوتھی بات اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِ، آپ ان کا کیا کریں؟ اللہ اکبر، آپ اچھے ماہر قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ قرآن مقدس کی تعلیم بھی حاصل کر چکے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، آپ کے پاس حدیث کا علم بھی ہے، لیکن جب تک تزکیہ نہ ہو تو پہلے تین کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ اہل ہمت لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور وہ جو مشقت اور مجاہدے کر کر کے جنہوں نے اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق ڈال دیا ہے ان کی صحبت تم اختیار کرو، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ تمہیں تزکیہ نفس کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ اور آپ دیکھ لیں میری حالت یہ، ہماری حالت یہ ہے
کہ بسا اوقات تلاوت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہے اور بسا اوقات تعلیم کتاب بھی کیا ہو رہی ہوتی ہے حاصل، حکمت بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارے پاس کیا ہے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس نہج پر کھڑا ہوں کہ میرے اندر سے اخلاق سیئہ تو ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ جو اخلاق حسنہ ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ تزکیہ نفس کے لیے ان اسباب کو اختیار نہیں کریں گے جو کرنے چاہیے، اس وقت تک آپ کو نہ تلاوت کا نور ملے گا، نہ تعلیم قرآن کا نور ملے گا، اور نہ تعلیم سنت کا کیا ملے گا۔ اس لیے چوتھے نمبر پر کہا وہ یزکی ہے، آپ ان کا کیا کیجئے تزکیہ، اللہ اکبر، یہ بڑی ضروری ہے۔ دو جگہ اور بھی اللہ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کو ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران میں پڑھیں گے اور اسی طریقے سے آگے چل کر 28ویں پارے میں بھی بالکل یہی مقاصد آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی سفر کی تیاری کر کے بیٹھ جائے، میں نے آج کراچی کے لیے جانا ہے، سب کچھ اس نے لے لیا، سب کچھ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن اگر قدم نہیں اٹھائے گا تو کیا خیال ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا؟ نہیں۔ تلاوت بھی آپ نے کر لی ہے، تعلیم قرآن بھی آپ نے کر لی ہے، تعلیم سنت بھی کر لی ہے، اب آپ قدم اٹھائیے تاکہ آپ اپنا کیا کر سکیں، تزکیہ نفس بھی کر سکیں، اور یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ رہیں ان لوگوں کے پاس، آپ یقین مانیں اہل اللہ کی صحبت وہ تاثیر رکھتی ہے کہ تعلیم کے بعد اپنے آپ کو اس رنگ میں جو ڈھالنا ہے وہ فقط اہل اللہ کی صحبت انسان کو دیتی ہے۔ آپ نے تو پڑھ لیا کہ رشتہ داروں کا کیا رکھنا ہے خیال، آپ ایسے مربی کے زیر اثر آ گئے کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، آپ اس مربی کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کا وہ پڑھا ہوا سبق عملاً آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اب داخل ہو رہا ہے۔ یہ تصویر، اور پھر یہی تلاوت کا مقصد ہے، یہی چیزیں، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی صحابہ اکرام کو اس نہج پر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی تہذیب کے مریض تھے اور وہ جو کبھی اخلاق کے مریض تھے، حضور نے ان کو اخلاق کا معالج بنا دیا، بنایا کہ نہیں؟ حضور نے بنایا، اللہ اکبر۔ وہ جو اخلاق سیئہ کے پیکر تھے، حضور نے تزکیہ کی وجہ سے ان کو اس نہج کی اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اخلاق حسنہ کے پھر مجسمے بنے، پیکر بنے اور اخلاق کے دائی بنے۔ تو آخری چیز کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اور آپ یقین کر لیں، جس کو جتنی یہ چیز حاصل ہوتی ہے نا، کچھ دن پہلے میں ادھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسکول میں ہم بات کر رہے تھے کہ صحبت سے انسان سیکھتا ہے، فائدہ ہو۔ ہم نے فقہ کے اندر بھی پڑھا، حدیث میں بھی پڑھا، قرآن کی آیت بھی ہے کہ بھئی جب جمعے کے لیے پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد جمعے کی تیاری کا عمل کرو، نکلو، اس کے بعد کوئی دنیا کا کام نہ کرو۔ تو ایک دفعہ میں استاد جی کے پاس تھا، تو وہ اپنے کمرے سے نکلے، اتنا نکلے ہوں گے آپ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 قدم، اس سے زیادہ نہیں، اور یاد آ گیا کہ انہوں نے مجھے کوئی فارم دینا تھا، کوئی پیپر دینا تھا وفاق کا، یا کوئی چیز انہوں نے مجھے دینی تھی تاکہ میں جمعے کے بعد اس کو لے کے کہیں جاؤں، تو وہ بھول گئے۔ اب یاد آیا، وہ چھڑی ہاتھ میں تھی، وہ سنت کے مطابق نکلے، تو وہ یاد آیا وہ پیپر لینا ہے، تو پھر کہنے لگے نہیں، ہمیں قرآن حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب تمہارے قدم جمعے کے لیے نکل جائیں تو پھر تمہارے قدم کسی اور کام میں استعمال ہونے نہیں چاہیے۔ وہ 8-10 قدم پیچھے نہیں آئے کمرے میں وہ پیپر لینے کے لیے۔ اب پڑھا تو ہم نے سب کچھ تھا اور شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بات اب سمجھ میں آئی ہے کہ کرنا کیسے۔ یہ ہے صحبت۔ یہاں یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، وقت کم تھا اس لیے میں نے مختصر کر دیا، وگرنہ اس جگہ پر معارف القرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں کیا۔ آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ تفصیل وہاں پڑھ لیجئے گا کہ اللہ پروردگار عالم نے
انسان کی فلاح کے لیے دو چیزیں رکھی، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے رجال اللہ. ایک ہے اور دوسری ہے. اگر فقط ہی انسان کو رجال اللہ مل جائیں، کتاب اللہ کی آمیزش نہ ہو، یہ بھی گمراہی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ قرآن میں ہے سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہود اور نصارہ کا قصور بڑا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مربیوں کو اور انہوں نے اپنے علماء کو کس کا درجہ دے دیا ہے؟ رب کا درجہ دے دیا. اب ان کے علماء کے پاس کتاب تو تھی کوئی نہیں، وہ تو کتاب میں کیا کر چکے تھے؟ تعریف کر چکے تھے. اب ایک بندہ فقط رجال اللہ میں لگا ہے، کتاب اللہ ساتھ نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی گمراہ ہو جائے گا. یہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں یہ گمراہی بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ آپ سوچ اس کو خود لیں کہ میں نے کہا وقت کم ہے، 5 منٹ رہ گئے ہمارے سبق کے. بہت بڑی گمراہی کا ہمارے ہاں سبب یہ ہے کہ لوگوں نے رجال اللہ کو پکڑ لیا اور کتاب اللہ نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ. اگر آپ کے پاس صرف کتاب اللہ ہے اور تزکیہ نفس کے لیے رجال اللہ نہیں، پھر بھی گمراہی ہے. پھر بھی کیا ہے؟ گمراہی. یہ میں نے بہت اختصار سے یہ لفظ بول رہا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ جب بھی میں نے کہا تو آپ لوگوں نے ضرور اس کو پڑھا ہے. میں پھر بھی گزارش کر رہا ہوں، معرف القرآن ضرور پڑھیے. یہاں پر کسی نے اتنا جاندار مضمون نہیں لکھا جو میں نے 4-5 دیکھی ہیں سبق سے پہلے، جتنا جاندار مضمون حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا. آپ کو پتہ چلے کہ کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے اور رجال اللہ کی اہمیت کیا ہے. تو جہاں ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے اور آپ کی بعثت کا جو چوتھا مقصد ہے وہ یزکیہم، وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. اور آپ دیکھ لیں بڑی کمزوری ہے، بڑی کمزوری. ہر آدمی جتنا اپنے اندر غور کرے گا اسے تزکیہ نفس کی اتنی ہی کمزوری کیا آئے گی؟ نظر آئے گی. نگاہیں ہیں تو وہ صحیح نہیں. پڑھ تو لیا ہے کہ نگاہوں کا استعمال کیا ہونا چاہیے؟ سن لیا ہے کہ بھائی کانوں میں صحیح چیزیں سنو. سن لیا ہے کہ بغض سے، حسد سے، کبر سے، ان چیزوں سے پاک رہو. لیکن در حقیقت یہ چیزیں علم کے بعد صحبت کے ساتھ انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہیں. صحبت نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ایک تعلیم کے طور پر رہ جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں. حضرت نے لکھا ہے تعلیم کا ہونا اور پھر اس کے اندر ایک استاذ کا ہونا، ایک شیخ کا ہونا ضروری ہے. فقط تعلیم نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں. آپ یہ حضرت نے لکھا ہومیوپیتھی کی لے لیں، اور کوئی بھی فن آپ لے لیں، اس میں آپ کو مواد انگریزی میں، دیگر زبانوں میں کیا ہو جائے گا. لیکن کیا آپ اس کے مطالعے سے آپ ماہر بن جائیں گے؟ وہ مواد پڑھنے سے کیا انجینئر بن جائیں گے آپ؟ نہیں. آپ کو کسی کی صحبت چاہیے، آپ کو کوئی معلم چاہیے. جب یہ دنیا کی چیزیں بغیر معلم کے حاصل نہیں ہو سکتی تو کیا تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن بغیر معلم کے آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. میری کمزوری یہ ہے، ہماری معاشرتی کمزوری یہ ہے، ہر چیز کے لیے معلم ڈھونڈا ہے، ہر کام کے لیے بہتر سے بہتر استاذ تلاش کیا ہے، لیکن قرآن کے لیے آج تک بہتر استاذ تلاش کرنے کی کوشش نہیں. میں بس اب ریٹائر ہو گیا ہوں، اب تو میرا کوئی کام نہیں، بس وہ قرآن مقدس لے کے میں اس کا کیا کرتا رہتا ہوں؟ مطالعہ. بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، لیکن اب اس توفیق کو صحیح استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس کتاب کا معلم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کے بغیر وہ لوگ جو عربی جانتے تھے، وہ لوگ جو عربی کی حرکات و سکنات سے واقف تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی کہا گیا نہیں، خود نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. ایک نبی آئیں گے جو تمہیں کتاب پڑھنا سکھائیں، ایک نبی آئیں گے جو قرآن کے مطالب تمہارے سامنے کیا کریں گے؟ بیان کریں. بہرحال
یہ ضرور اس جگہ پہ مطالعہ کر لیجیے. آخر میں کہا انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ غالب آپ ہیں، میں نے تو بس کیا کر دی ہے دعا. یہ ہے مانگنے کا سلیقہ. ایک تو دعا کے شروع میں ربنا کا لفظ لایا. رب کہتے ہیں جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرے. ہر ضرورت کو کیا کرے؟ اندازہ کرے حضرت کا دعا مانگنے کا طریقہ. ربنا، اے رب ہمارے میری آنے والی نسل کی ایک ضرورت یہ ہے وہ تیری کتاب پڑھنے والی بھی ہو، وہ تیری کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والی بھی ہو، وہ تیرے نبی کی یا اللہ وہ جو سنت ہے اس کو بھی لینے والی ہو، میری نسل کا تزکیہ بھی ہو. یا اللہ یہ سب میری اولاد کی ضرورتیں ہیں. ربنا، اپنے ربوبیت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے یا اللہ میری اس اولاد کی اس ضرورت کو بھی کیا کر دیجیے. تو ربنا سے اسٹارٹ کر کے دعا کو اشارہ کیا کہ اولاد کے اندر یہ چیزیں ہونا بھی اولاد کے لیے ضروری ہے. اولاد کی تربیت کے لیے یہ چیزیں بھی کیا ہیں. آپ دیکھ لیں بھائی، جو ہم اپنی اولادوں کے لیے مانگ رہے ہیں یا ہم اپنی اولادوں کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں، کیا ان میں تلاوت قرآن ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے نا، کیا اس میں تعلیم کتاب ہے؟ نہیں. اور یہ آپ اندازہ کریں یہ ایسی چیزیں، اس کے علاوہ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایسا اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب کی تعلیم اور پھر سنت اور تزکیہ نفس کے ذریعے یہ لوگ جو تھے، چند لوگ اللہ اکبر جو اتنی جہالت میں ڈوبے تھے کہ جن پر کوئی حکمرانی کرنا بھی پسند، اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا اس کی وجہ سے. آج میں سن رہا تھا، چلیں بات لمبی ہو جائے گی، بس اتنی بات ضروری ہے. اولاد کی کامیابی اور فلاح کے لیے اولاد کو تلاوت کتاب دینا بھی کیا ہے؟ ضروری. اولاد کو تعلیم کتاب دینا بھی کیا ہے؟ ضروری. اولاد کو حکمت کی تعلیم یعنی سنت کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے. اور اولاد کا تزکیہ نفس ہونا بھی کیا ہے؟ آج ہی دیکھیں، آگے پیغمبر کی آج بھی دیکھیں کام کتنے بڑے بڑے کیے حضرت ابراہیم نے، کتنے بڑے بڑے کام. قرآن میں ہمیں سورہ الممتحنہ میں کہا گیا لقد کان لکم فی اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ. ہمیں یہ کہا گیا یار تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمیں کہا کہ اس بہترین نمونے کو لو. اب وہ بہترین نمونے والے کا انداز دیکھیے، انک انت العزیز، اللہ میرا کام تو تھا صرف دعا کرنا، اب تو غالب ہے، میرے اندر کوئی زور نہیں کہ میں اپنی دعا کو تجھ سے کیا کر سکوں، منوا سکوں. انداز دیکھیے، اپنی گزارشات اللہ کے سامنے رکھ دی، یا اللہ اب تو کرے تو ہوگا، اگر تو نہ کرے تو پھر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور پھر اللہ کے ہر کام کو حکمت کے ساتھ جوڑ دینا، اس میں بڑی عافیت. پھر آپ کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں تو آپ سکون میں ہیں. آپ ایک منزل اور ایک سوچ اپنے اندر رکھتے تھے، آپ اس منزل اور سوچ کو نہیں پا رہے تو پھر بھی آپ کس میں ہوں گے؟ سکون میں. کیونکہ الحکیم، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی بڑی حکمت والی. مزہ آ جاتا ہے زندگی کا، کچھ ہو پلے پھر وہی بات، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہی حکیم ہو جائے انسان. اور واقعتاً وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. شروع میں بندہ جب قصہ یوسف سنتا ہے، جس نے اینڈ قصہ یوسف کو نہ سنا ہو، دیکھا ہو، جی اسے خود رون لگ پہنے یا اللہ یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر جب اس بوڑھے باپ کو آ کر بیٹے بتاتے ہیں ابا پہلے تو یوسف تھا، اب تو بنیامین بھی گیا، اب تو یہوذا بھی گیا، وہ بڑا بھی گیا. اور قرآن یہ کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا بڑا امتحان اس پیغمبر پر آیا کہ رو رو کر آنکھوں کا نور بھی کیا ہو گیا؟ چلا گیا. یا اللہ کیوں رلا رہے ہیں آپ اس پیغمبر کو؟ کیوں آپ نے کنویں میں ڈلوا دیا ایک ہونے والے پیغمبر کو؟ کیوں آپ نے جیل کے اندر ڈلوا دیا؟ جب بندہ قصے کا آخر دیکھتا ہے
بندہ کہتے او یار یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوتی تو یوسف کبھی بھی تخت کے اوپر نہ بیٹھتا۔ تو زندگی میں کچھ ہو جانے کے بعد، ایک ہمارے جاننے والے ہیں بڑے اچھے، وہ بڑی اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بڑے پریشان تھے، وہ بار بار آتے، پرانا ان سے تعلق تھا، استاد جی نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، ادھر بھی دیکھا ہے ادھر بھی دیکھا ہے، نہیں ہو رہا، بڑے پریشان۔ میں ان کو یہ کہتا تھا دیکھیں جب ہوگا نا انشاءاللہ، جب ہوگا تو پھر آپ کہیں گے واقعتاً وہ جو پہلے آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، وہ خالی چلے گئے، یار ان کے خالی جانے میں حکمت تھی، ان کے خالی جانے میں کیا تھی۔ کچھ دن پہلے ادھر اثر میں آئے، فون کیا، کہا کہ آپ گھر ہیں، میں نے کہا نہیں، تو ان کے ہاتھ میں نا ان کی اہلیہ پڑتی رہی یہاں مدرسے میں جہاں پہلے ہم کرتے تھے سبق، تو مٹھائی تھی تو انہوں نے مجھے دی، اور دے کرنا میں فوراً میری حص جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ وہ کام ہو گیا بھائی۔ میں نے کہا جی آپ کس لیے لائے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیٹے، آپ یقین مانیں کہ رشتہ ان کی بیٹی کا ہوا، لیکن اللہ کی مدد، جیسے جیسے وہ اپنے داماد کی خوبیاں ذکر کرتے تھے، نمازی ہے، امریکہ میں رہتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ابھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حج پہ ہے، جب وہ صفات بیان کر رہا تھا نا، واللہ العظیم میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اللہ تیری حکمتوں کو کون انسان سمجھ سکتا ہے؟ اب وہ جو پہلے والے آئے چلے گئے، 2 آئے چلے گئے، 3 آئے، اب پہلے ہو جاتا، یہ چوتھا بندہ کہاں سے ملتا بھائی؟ اللہ کی حکمت ہے، جتنا مل رہا ہے اللہ کی حکمت، بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے حکیم ہونے کا تصور میں نہیں رکھتا، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، اور انسان بیچارہ جو چیزیں ہیں بھی صحیح، وہ چیزوں کا سکون بھی انسان کی زندگی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ترجمہ دیکھ لیجئے، ربنا وبعث فیہم، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے، واہ واہ واہ، آپ نے ساری ضرورتیں ابراہیم کی، اسماعیل کی پوری کی ہیں، میری آنے والی ذریت کی ایک ضرورت اور پوری کی تھی۔ وبعث فیہم، بھیج دیجئے ان میں، بھیج دیجئے ان میں، رسولاً، ہاں اس کا معنی ایک رسول، نہ صرف ایک عظیم الشان رسول، یہ جو 2 زبریں ہیں اس کے اوپر، یہ اصل میں عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ بھیج دیجئے ان میں ایک عظیم الشان رسول، منہم، جو انہی میں سے ہوں۔ آپ اس خوشبختی کا اندازہ لگائیے کہ جو دعائیں حضرت ابراہیم مانگ رہے تھے ہیں جی، اور ہم جیسے نکموں اور بے طلبوں کو کیا پتا کہ اللہ پروردگار عالم نے ہمیں اسی رسول کی امت بنا دیا۔ اب اندازہ کر لیں، عنایت خداوندی دیکھیے آپ کہ اتنے عرصہ پہلے جس پیغمبر کو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیا۔ یار کیا بات ہے۔ وہ ایک حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا میرے بھائی آئیں گے، میرے بھائی۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارا بڑا کمال ہے کہ تم میرے اوپر کیا لائے ہو؟ ایمان لائے ہو۔ کمال تمہارا بھی بڑا ہے، لیکن اصل کمال میرے ان بھائیوں کو ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اور جنہوں نے میرے اوپر اترتی وحی نہیں دیکھی، اور جنہوں نے میرے اوپر آتے ہوئے معجزات نہیں دیکھے۔ انہیں کہا گیا کہ بس ایک عظیم الشان رسول گزرے ہیں، تو وہ فوراً کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یتلو علیہم، جو تلاوت کریں ان پر، آیاتی کا، آپ کی آیات۔ یہ بھی آیتوں کی عظمت ہے کہ اللہ کی آیتیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک بزرگ تھے نا، جتنا شوق ہو اللہ اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں اللہ۔ ان کا درجہ دیکھیں نا، چیک کریں بھائی وہ کس لیول کا ہوگا، کہ قرآن پڑھتے تھے اتنے شوق سے کہ اللہ نے زبان سے خوشبو جاری کر دی۔ جو اس لیول پر آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ ہے جس کو اولاً حضور کے
حضور کے لبوں کو اس تلاوت نے کیا کیا ہے؟ چھوا ہے. کیا بات ہے. جیسے زمزم پینے کے فوائد بڑے، لیکن اگر یہ پی کے یہ سوچ کر پیا جائے کہ حضور سے ایک صحابی نے مانگا تھا حضور مجھے اپنا جوٹا عنایت کر دیں، اپنا بچا ہوا مجھے عنایت کر دیں، میرے لیے بڑی سعادت ہے. حضور نے فرمایا تو بڑی برکات حاصل کرتا ہے میری، تو کیوں نہ میں یہ برکت اپنے آخری امتی تک کو دے دوں. تو حضور نے اپنا بچا ہوا پانی وہ جو زمزم کا کنواں تھا اس میں ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا ہر امتی جس نے زمزم پیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے حضور کا بچا ہوا پیا. کیا بات. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، واو کا معنی يُعَلِّمُهُمْ، وہ سکھائے ان کو الکتابہ. اس لیے میں کہتا ہوں یہ طالب علم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں نا کچھ، اور اپنے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھانا معمولی شعبہ نہ سمجھو. یہ تو ہماری ایک ذلت ہے معاشرتی طور پر کہ اس میں تعلیم کتاب کو ہمارے ہاں کچھ اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن ہم جو طلبہ ہیں ہمیں اس کام کو ایک بہت عظیم الشان فریضہ، یار اللہ نے ہم سے وہ کام لیا ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ آپ یہ کام کریں. والحکمت، اور آپ ان کو سکھائیں حکمت، احکام شریعت. ویزکیہم، اور وہ ان کا کیا کرے؟ تزکیہ نفس. انکا، بے شک آپ ہی تو ہیں، انت العزیز، غالب، الحکیم، اور حکمت والے. صحبت کی بات آپ کو میں بتاؤں، بڑا عرصہ ہو گیا استاد جی کے ساتھ رہتے ہوئے، تو ہیں تو ہمارے بھی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارے ہیں، مطلب بہنیں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ رہ کر ایک یہ چیز سیکھی اور پھر اس کو اپنے عمل میں لایا اللہ کے فضل سے ٹوٹا پھوٹا، کہ وہ اب بھی ان کا پوتے بھی ہیں، وہ ہیں اگر 6 ہیں 7 ہیں جتنے بھی ہیں، انہوں نے ان کی عمر وائز ان کا 15 دن کا مہینے کا وظیفہ مقرر کیا. وہ انہوں نے دینا ہے، وہ 500 دیں، وہ 1000 دیں، وہ 2000 دیں، وہ 3 دیں، وہ دیتے ہیں. اور ہم جب فیملی کے لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، جب تک بچہ نہیں مانگتا ہم دیتے نہیں. ہم بھائی جب ضرورت ہوگی تم پاپا سے کیا کر لینا، لے لینا. میں ان کے ساتھ سفر پر گیا تو وہ جناب وہ بڑی کیس تھا، اس کے اندر پیسے نکال دے، اس کو اتنے، رشتہ دار کو اس کو اتنے، اس کو اتنے، اس کو اتنے. اب دیکھ کے پتہ چلا کہ بھائی اللہ والوں کا یہ معمول ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو مانگے بغیر ان کا کیا دے دو، حق. صحبت بڑا کچھ انسان کو سکھاتی ہے. اللہ کریم کئی سنی بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. آج کے سبق میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور دوسری بات قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت، یہ بہت اہم چیز ہے. تیسرے نمبر پر قرآن مقدس کی تعلیم ہے، پھر حدیث کا سیکھنا ہے، اور پھر تزکیہ نفس ہے. اللہ پروردگار عالم مجھے بھی آپ کو بھی ان انعامات میں سے ہر نعمت اپنے فضل سے اتم درجے پر نصیب فرما دے. اور جیسے میں نے عرض کیا بہت سی باتیں رہ گئیں وقت کی کمی کی وجہ سے، اس کو معرف القرآن میں ضرور ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالی مطالعے سے بھی اور سننے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.